والدین سے سلوک کا انعام اور انجام۔ ماں کی دعا۔ جب میں فرنٹ پروفیشنل MBBS کا امتحان دے رہا تھا تو بخار چڑھ گیا۔ بخار کے ساتھ اناٹمی کا پرچہ دیا جس میں 6 میں سے 1 سوال بالکل غلط ہو گیا۔ جب گھر واپس آیا تو والدہ صاحبہ نے پرچہ کے متعلق دریافت فرمایا تو میں نے بتایا کہ بخار کی وجہ سے میرا 1 سوال بالکل غلط ہو گیا ہے۔ میری والدہ صاحبہ نے یقین سے فرمایا کہ میں دعا کروں گی، غلط سوال بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب میرا نتیجہ نکلا تو میں اپنی کلاس میں اول نمبر پر آیا اور مجھے اول آنے کی وجہ سے تمغہ بھی ملا۔ ماں کی دعا کا اثر ایسا ہوا کہ غلط سوال کے نمبر بھی پورے ملے اور کلاس میں اول پوزیشن رہی۔ ایک پروفیسر صاحب کی حسن خاتمہ پر موت۔ ایک پروفیسر صاحب کو دل کا دورہ پڑا۔ دورہ اتنا شدید تھا کہ بچنا محال تھا اور ان کی والدہ ان کے بستر کے قریب بیٹھی یہ دعا کر رہی تھی جو ہم سب نے سنی، باری تعالیٰ میں اپنے اس لڑکے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ ہم لوگ تو علاج میں مشغول تھے اور وہ بی دعاؤں میں مشغول تھیں۔ جب پروفیسر صاحب کا آخری وقت آیا تو انہوں نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا، مسکرائے اور پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ والدین کی دعا کا اثر۔ 1967 کا واقعہ ہے کہ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیڈ آفس کی اسامی کے لیے پبلک سروس کمیشن میں پیش ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور والدین کی دعاؤں کی وجہ سے مغربی پاکستان میں اول نمبر پر رہا، مگر مجھے چند وجوہات کی بنا پر نوکری نہ دی گئی۔ چنانچہ جب میں سعودی عرب گیا جس کا میرے والدین کو بہت صدمہ ہوا، انہوں نے رات دن میری واپسی اور ایسی ہی اسامی پر چناؤ کے لیے دعائیں کی۔ میرا واپس آنا اور کمیشن کے لیے چنا جانا ناممکن تھا، مگر ان بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے نہ صرف مجھے حج اکبر کی سعادت نصیب ہوئی بلکہ 1 سال کے اندر مجھے وہی اسامی بھی مل گئی جس کا میں اپنے آپ کو اہل سمجھتا تھا اور میری اتھارٹی میں بھی فرق نہ آیا۔ والدین کی دعا کی وجہ سے مہلک مرض سے نجات۔ میرے ایک دوست نے جو کہ کراچی میں بینک آفیسر رہے، چند سال قبل ایک مہلک مرض میں مبتلا ہو گئے۔ ان کو یرقان کے مرض نے اتنا کمزور کر دیا کہ بے ہوش ہو گئے، پیٹ میں پانی پڑ گیا اور گردوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس بینک آفیسر کی نوجوان لڑکیاں تھیں اور والدین کے لیے صرف یہی ایک سہارا تھیں۔ بیماری لا علاج ہو جانے کی وجہ سے انہوں نے مجھے کراچی بلایا کہ ان کا آخری وقت تھا۔ میں یہاں سے کراچی گیا اپنے دوست کو زندگی کے آخری لمحات میں دیکھ کر اور اس کی ذمہ داریاں دیکھ کر بہت ہی صدمہ ہوا۔ میرے جانے سے پہلے 18 آفیسر صاحبان ان کو دیکھ کر جا چکے تھے اور سب نے بتا دیا کہ یہ مرض لا علاج ہے۔ میں 19واں فزیشین تھا۔ میں نے بھی ان کی تشخیص اور علاج سے اتفاق کیا، مگر ایک چیز کی کمی پائی، وہ یہ کہ سنت کے مطابق علاج نہیں ہو رہا۔ میں نے ان کے والدین کو بٹھا کر سمجھایا کہ اگر ہم علاج صدقہ کر کے 2 نفل پڑھ کے دعا پڑھنے کے بعد شروع کریں تو مجھے باری تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے کہ ان کو شفا ہوگی، اور اس کے والدین کو بھی یہ بتایا کہ والدہ کی دعا اپنے لڑکے کے لیے بہت اثر رکھتی ہے اور باری تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ انہوں نے سنت طریقہ سے وہی علاج شروع کیا جو پہلے جاری تھا اور باری تعالیٰ سے شفا کے لیے متواتر 3 دن تک فریاد کرتے رہے۔ وہاں کے سب لوگ بتاتے ہیں کہ تیسرے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی، گردوں نے کام شروع کر دیا، یرقان اور پیٹ کا پانی غائب ہونا شروع ہو گیا اور 1 ہفتہ کے اندر اندر باری تعالیٰ نے اسے مکمل شفا دے دی۔ مجھے کراچی سے واپس آئے ہوئے 14 دن ہوئے تھے، میرا اس دوست کا خط ملا جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا اور تسلیم کیا تھا کہ والدین کی دعا نے اس کو لاعلاج مرض سے مکمل طور پر شفا یاب کیا۔ سائنسی علم کے مطابق ایسے مرض سے بچنا بالکل ہی ناممکن ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو سب کام ممکن ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ والدین کی بد دعا سے بری موت کے مشاہدات۔ میرے والدین صاحب کے ایک دوست کے متعلق مشہور تھا کہ جب اس کی والدہ قریب المرگ تھی تو اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور وہ بیچاری اکیلی پڑی رہی اور اسی میں مر گئی۔ میں اس جستجو میں تھا کہ جو والدین کے ساتھ برا سلوک رکھا اس کا خاتمہ کیسے ہوا۔ زندگی کے ایام گزرتے گئے۔ قریباً ایک واقعہ سے 30 سال بعد یہ صاحب جو اپنی والدہ کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے تھے بیمار ہوئے اور بہت کمزور ہو گئے۔ میرے والد صاحب نے مجھے ان کے علاج کے لیے بھیجا۔ میں نے دیکھا کہ یہ بہت کمزور تھے
اور رو رہے تھے۔ میں نے ان کو غذا بتائی تو رونے لگے اور بتایا کہ اس کے 3 لڑکے ہیں مگر اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ کئی دنوں سے بیمار پڑا ہوں مگر ایک دفعہ بھی ملنے نہیں آئے۔ چنانچہ اسی حالت میں ان کی موت واقع ہو گئی اور وہ شخص رات کو تنہائی میں انتقال کر گیا۔ صبح کے وقت جب محلہ والوں نے دیکھا تو چونٹیاں اس کو کاٹ رہی تھیں اور وہ خدا کو پیارا ہو چکا تھا۔ واقعی والدہ سے زیادتی کرنے والے کو اسی دنیا میں سزا مل کر رہتی ہے۔ ایک نوجوان کی بری موت ماں کو مارنے کی وجہ سے۔ میرے وارڈ میں ایک نوجوان گردہ فیل ہو جانے کی وجہ سے مرا۔ 3 دن تک حالت نزا میں رہا۔ اتنی بری موت مرا کہ آج تک ایسی موت میں نے پچھلے 40 سال کے عرصے میں نہیں دیکھی۔ اس کا منہ نیلا ہو جاتا تھا، آنکھیں باہر نکل آتی تھیں اور منہ سے دردناک آوازیں نکلتی تھیں جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ مرنے سے ایک قبل یہ کیفیت زیادہ ہو گئی، آواز اور زیادہ ہو گئی اور وارڈ سے دوسرے مریض بھاگنے شروع ہو گئے۔ چنانچہ ان کو وارڈ سے دور کر کے ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا تاکہ آواز کم ہو جائے، مگر پھر بھی یہ حالت جاری رہی۔ اس کا والد مجھے یہ کہنے کے لیے آیا کہ اس کو زہر کا ٹیکہ لگا دیں تاکہ مر جائے، ہم سے ایسی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے اس کے والد صاحب سے پوچھا کہ اس نے کیا ایسا غلط کام کیا ہے۔ اس کا والد فوراً بول اٹھا، یہ شخص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو مارا کرتا تھا اور میں اس کو بہت روکتا تھا۔ یہ بری موت اسی کا نتیجہ ہے۔ شکراً۔